السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں یہاں پر براس، پنجاب کے ایک چھوٹے سے دیہات براس کے اندر، جہاں پر نو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہے اندرونی حصہ، جو ایک چھوٹی سی ایک سرا ہے جہاں پر لوگ آرام کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر بیٹھنے کا راستہ۔ تو دوستو یہاں پر نو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ ایک وضو خانہ ہے یہاں پر، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 قبریں ہیں۔ اور یہاں سے اوپر جائیں گے تو اوپر ایک مسجد ہے، اور یہاں اوپر میں مدرسہ بھی چلتا ہے۔ باہر کے طلباء یہاں پر پڑھائی کے لیے آتے ہیں۔ یہ اوپر ہم جہاں جا رہے ہیں، یہاں پر آرام گاہ لکھا ہوا ہے، مزارات مبارک انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، براس، پنجاب۔ یہ ابھی یہاں کا بھی کام چل رہا ہے، یہ پورا کام چل رہا ہے یہاں پر۔ تو ایک ایک چیز بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر، یہاں پر کیا ہے، کیسے ہوا، کس طریقے سے تصدیق ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، یہاں پر یہ 2 قبریں ہیں۔ ایک تو قبر ہے اس کے اندر، ایک قبر ہے، یہ جو الحاج ڈاکٹر نظام الدین کوٹھالوی، اور دوسرے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ۔ یہ 2 لوگ ہیں۔ یہ جو ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے اس ٹیلے کو، اس جگہ کو خریدا، اور جگہ کو خرید کر یہ پوری تعمیر کروائی تھی 1947 میں۔ تو دوستو یہ جو پورا گاؤں جو ہے براس کا، اس کے اندر پوری مسلم آبادی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو گاؤں ہے، یہ کئی مرتبہ یہ پلٹا ہے گاؤں، اس کی زمین الٹ پلٹ ہو چکی ہے یہاں کی۔ اور یہاں پر ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا، ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب تقسیم ہند کے وقت میں یہاں پہ جتنی مسلم لوگ تھے، یہ سارے ہجرت کر کے پڑوس میں چلے گئے تھے، اور وہاں کے جو سکھ بھائی تھے وہ یہاں پر آ گئے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک بھی مسلم تو نہیں رہتا، چونکہ الحمدللہ اس بستی کے اندر 4 مساجد ہیں، جس میں سے 2 تو شہید ہو گئی، اور ایک خستہ حالت میں ہے، چونکہ مساجد بہت قدیم ہیں۔ اور ایک وہ مسجد جس کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد حضرت کو یہ کشف ہوا تھا کہ اس ٹیلے کے اوپر 9 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہاں پر مدفون ہیں۔ اور حضرت یہ فرما رہے تھے حالت کشف کے اندر کہ میری انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے بحالت کشف میں۔ تو یہ جو قبریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ جو ساری قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ جو گھیرا گیا ہے، پہلے یہاں پر کوئی ایسا ساری کچی زمین تھی، اور یہاں پر بس اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کو گھیر کر جو اینٹیں لگوا دی تھی، نشاندہی کر دی تھی۔ پھر بعد میں بھی 1 سال پہلے 2023-24 کے اندر شاید یہ پورا کام کیا گیا، سنگ مرمر لگائی گئی، جس میں یہ 1 قبر ہے، یہ دوسری ہے، وہ تیسری ہے، وہاں پر وہ چوتھی ہے، یہ 5، وہ 6، 7، یہ 8، یہ 9۔ تو یہ ساری جو 9 قبریں ہیں، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، جو الحمدللہ سے یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب تھے انہی کے خاندان والے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور الحمدللہ سے یہاں پر ساری ترتیب یہاں پر انہوں نے کی ہوئی ہے، سہولیات کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو جھونپڑی نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اور یہاں پر 2 قبریں ہیں یہاں پر بنی ہوئی، یہاں 1 اور یہ 1، 2۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ یہ 2 قبریں یہاں کے خادمین کی ہے، جو اس وقت خدمت کیا کرتے تھے یہاں پر اس سارے ٹیلے کی۔ تو یہاں کے جو مسلم لوگ تھے، انہوں نے جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو یہیں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر ان کے قدموں میں یہیں پر ان کو دفن کر دیا۔ تو یہاں کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، تو وہ الحمدللہ وہ بھی یہاں پر آتے ہیں، اور بہت عقیدت کے ساتھ آتے ہیں۔ عصر کے وقت میں، جمعرات کے روز یہ سارے یہاں پر آتے ہیں، اور آ کر وہ بھی ان کو مانتے ہیں۔ اور جب ان کی کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے اس وقت میں بھی آتے ہیں، جب گھر بنانا ہوتا ہے تو یہاں پر کچھ اینٹیں لا کر چڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو بناتے ہیں الحمدللہ سے۔ یہاں پر پھر وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، بہت پرانی مسجد ہے۔
اب یہاں پر کوئی مسلم نہیں رہتا، اس وجہ سے نہیں رہتے کہ یہاں پر کوئی کاروبار کی کوئی جو ہے ترتیب نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے. تو جتنے بھی سکھ بھائی ہیں وہ سارے کسان ہیں اور سارے اپنے فصلوں کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سے ہم جب یہاں پر اندر آ رہے تھے تو بہت ہی پیارے پیارے باغات، پیارے پیارے کھیت نظر آ رہے تھے. تو یہ سارے کھیتی کرتے ہیں، ان کے بھی بچے وغیرہ سارے باہر دیشوں میں، ودیشوں میں ہیں. اور یہاں کی جتنی بھی مسلم آبادی تھی تقسیم ہند کے وقت میں یہ سارے پڑوس چلے گئے، پاکستان چلے گئے. تو اس سے پہلے احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر 9 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں. تو یہ وہ گاؤں ہے پنجاب کا، براز کے اندر کا، براز کا جو یہ گاؤں ہے بہت ہی مقدس سرزمین ہے. ایک ٹیلہ نما تھا یہ اٹھا ہوا، لوگ یہاں پر رہتے تھے. جب حضرت نے نشاندہی کی تو ڈاکٹر صاحب جن کی میں نے آپ کو خبر پہلے بتائی ہے، انہوں نے اس زمین کو خریدا اور باضابطہ یہاں کی تعمیر کی اور ایک کمیٹی قائم کی. اور الحمدللہ جب سے وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، پوری ترتیب کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی مزاریں نظر آ رہی ہیں یہ پوری انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں، جس کو اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر بھی لکھا ہے، اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے نقل کر کے فرمایا ہے کہ ہاں یہاں پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں. اور 3 قبریں جو مسجد جب تعمیر کی جا رہی تھی وہاں پر بھی 3 قبریں نکلی تھی اور 3 ڈھانچے نکلے تھے. تو یہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء تو نہیں ہیں لیکن ان کے وقت کے لوگ ہیں، لہٰذا وہاں پر بھی 3 قبریں وہ بنا دی گئی ہے. ابھی آپ کو وہی بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. تو یہ دیکھ لیجئے، یہ تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مزارات ہیں. یہ ہو گیا، اور یہاں سے نکل کر جب ہم جائیں گے مسجد کی طرف تو مسجد کی طرف وہ قبریں ہیں. ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں. تو دوستو یہ ہے مدرسہ، یہ پورے جو قلعہ سے نظر آ رہی ہے مدرسہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 قبریں جو ہے جو اس مسجد کی تعمیر کے وقت میں جو نکلی تھی، یہ 3 قبریں ہیں جو اندر سے ڈھانچے وغیرہ نکلے تھے. تو فرمایا گیا تھا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو نہیں ہیں، اس لیے کہ مٹی کے اوپر حرام ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے. تو چونکہ اس سے یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی قبریں یہاں پر بنا دی گئی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس دور کے انبیاء کو ماننے والے تھے. یہ جو ہے یہ 3 قبریں ہیں بنائی گئی ہیں، یہ پوری 3. ہو سکتا ہے کہ وہ اس دور کے نبیوں کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے، تو لہٰذا ان کی 3 قبریں بنا دی گئی ہے. اور یہ ہے مسجد انبیاء کرام، یہ ہے مسجد انبیاء کرام. یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر، چھوٹی سی مسجد، بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ ایک مسجد بنائی گئی ہے یہاں پر. ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے، یہ ایک مسجد ہے. اور پورا یہاں پر ایک گاؤں ہے ماشاءاللہ سے، یہ براز کا گاؤں. یہ پورا گاؤں ہے، یہ جگہ جگہ پر گرودوارے بنے ہوئے. یہ یہیں پر اس کے پاس میں بھی ایک گرودوارہ ہے بنا ہوا. یہ سارا ایک گاؤں ہے، سارے کھیت ہیں، ہموار زمین ہے کھلی ہوئی، یہ گاؤں. اور وہ جو ہے جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ سے ہمارے انڈیا کی یہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. یہ ساری سیڑھیاں ہیں نیچے جانے کی. یہ گاؤں کئی مرتبہ پلٹ گیا. فرماتے ہیں کہ سرہند سے 20-22 کلومیٹر کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں پر یہ لوگ موجود تھے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے. اور اس گاؤں کے اندر پتہ نہیں وہاں کے لوگوں نے ان کے بات کو ماننے سے انکار کر دیا جہاں انہیں مبعوث کیا گیا تھا. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ براز کے گاؤں میں چلے جائیے. جب یہ لوگ یہاں پر آئے تو اس گاؤں کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی تھی. اس گاؤں کے اوپر ابھی ہم اس گاؤں تو نہیں جا رہے، وہ گاؤں تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے ٹرپ کے اندر وہ نہیں ہے. تو وہاں پر پتھروں کی بارش ہو گئی تھی. جب یہ لوگ یہاں آئے تھے مسلم آبادی تھی پوری زیادہ، اور کئی ہزاروں سال پہلے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف لائے ہوں گے. اور یہیں پر ان کی قبریں بن گئی، یہیں پر آرام گاہ ہو چکی ہے ان کی. الحمدللہ بہت ہی زیادہ نورانی ماحول ہے، روحانیت ہے، اور ایک عجیب سی خوشبو نظر آ رہی تھی، بہترین ایک دم. اپنی روحانیت کو بنانے کے لیے کئی اکابرین یہاں پر آ چکے ہیں.
یہاں پر آ کر لوگ مراقبہ کرتے ہیں اور جو ہے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہاں زیارت کرتے ہیں. یہ سارا یہاں ایک کنواں تھا اور اس کے اوپر ایک آبشار نما فوارہ بنایا گیا تھا. پارٹیشن کے وقت میں تقسیم ہند سے پہلے ایک کنواں تھا، جب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ابھی یہاں ہمارے پورے سکھ بھائی رہتے ہیں اس گاؤں کے اندر، اور کچھ عیسائی وغیرہ بھی ہیں. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا مختصر سا یہ ٹیلہ ہے، اور ٹیلے کے اوپر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مزارات ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے جو ہم نے پہلے بتایا، یہ ساری خبریں ہیں. تو دوستو ہم ہر جگہ سفر کرتے ہیں، کراتے ہیں. اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو یہاں پر آنا چاہیے اور ان مزارات کو دیکھنا چاہیے. یہاں کے نورانی اور روحانی ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ وہ انبیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں آئے. اور یہاں نیچے اس کی کتابیں ملتی ہے کہ یہاں پر کیا کیا تھا اور کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا. ان ساری چیزوں کی تفصیلات ہیں. 100 روپے کی کچھ کتاب ہے، وہ کتاب بھی ملتی ہے یہاں پر نیچے، اور جس کے اندر یہ تمام تر معلومات یہاں کی اس کے اندر دی گئی ہے. یہاں آنا چاہیے اور آنے کے بعد کچھ مراقبہ کرنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ روحانیت کیا چیز ہے. ایک عجیب سی خوشبو ہے، ایک عجیب سی رحمت نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت محمدی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.